أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. صدق اللہ العظیم. آج دوستوں کے سامنے پہلا پارہ سورۃ البقرہ اور 14ویں رکوع سے خلاصہ شروع کرتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ. اللہ کریم نے فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء. اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر تعجب ہے کہ کتاب پڑھ کر بھی ان پڑھوں کی طرح ایک دوسرے پر فتویٰ لگاتے ہیں. یعنی یہود و نصارہ ان پڑھوں کی طرح ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں اور مسجدوں میں خالص توحید بیان نہیں کرنے دیتے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. مسجدوں میں مشرکانہ رسمیں جاری کرتے ہیں, غیر اللہ کو پکارتے ہیں, راعنا کہہ کر انہیں نگہبان سمجھ کر حاجتیں ان سے مانگتے ہیں. ان کو یہ حق تو نہ تھا. پھر پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں مگر یہ بتاؤ کہ اس کو کہاں پکاریں. تو اس کا جواب دے دو کہ ہر جگہ اللہ کی ہے, مسجد ہو یا مسجد سے باہر والا حصہ ہو, ہر جگہ اسی کو پکارو, ہر طرف اللہ رب العزت کی توجہ ہوگی. پھر ہم لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندوں کو تو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ خدا کے نائب ہیں. اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, کہ اللہ نے اپنے نائب بنا لیے, اللہ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. یہ بات بھی ان کی غلط ہے کیونکہ ہر شے اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے, اللہ رب العزت کی محکوم ہے, سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. نائب اور زیردار اس کا کوئی نہیں, سب اس کے آگے ادب سے ہیں. قل اللہ قانتون. آسمان زمین اس نے بغیر مادہ کے اکیلے بنا دیے. اسی اکیلے نے بغیر مادہ کے آسمان زمین بنا دیے. جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارادہ کن سے ہی ہو جاتا ہے. پھر اس کو نائبوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب آنکھوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو کوئی نائب نہیں, تو پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ تو ہمارے ساتھ بات کرتا ہے, لولا یکلمنا اللہ, نہ تو بات کرتا ہے اور نہ کوئی ہم کو معجزہ اور کرامت دیتا ہے, اور ان بزرگ ہستیوں کو معجزہ اور کرامات بھی دیتا ہے, کلام بھی کرتا ہے ان سے. تو معلوم ہوا کہ واقعی وہ اللہ کے نائب ہیں. سو یہ کوئی نئی بات نہیں, پہلے لوگوں نے بھی یہی رشتے پیش کی تھیں. ان سب کے دل غلے ملے ہوئے ہیں. ہم خوب کھول کر حق بات اتارتے ہیں, ہم نے اتار لی ہے. اب اگر نہ مانے تو آپ سے ان کے متعلق کچھ پوچھنا ہوگی کہ آپ نے ان سے کیوں نہ تسلیم کروایا. آپ کے ذمے ہے صرف تبلیغ کر دینا جو آپ کر چکے ہیں, اور جو کہ نافرمانی کی وجہ سے جہنم جائے تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہوگی. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. اور آگے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کے تابع نہ ہوں. اگر یہ یہودی اور نصرانی آپ سے اتفاق نہیں کرتے تو ان کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کی من گھڑت ملت کی پیروی کریں. عزیر, عیسیٰ اور مریم وغیرہ کو حاجات اور مصائب میں پکارے. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا. اب مانے یا نہ مانے, صحیح سمجھ کر تورات و انجیل پڑھنے والے تو مان گئے. بہرحال سارا مقصد اور خلاصہ یہی ہے کہ خالص اللہ کو پکارو, اس کا ہمسر اور مد مقابل کسی کو مت بناؤ. فرشتوں کو کیوں پکارتے وہ بھی غیبدان نہیں, جنات کو کیوں پکارتے وہ تمہارے دشمن ہیں. اہل کتاب تمہاری کتب کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ پکار کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں, اور سلیمانی اور ہاروت و ماروت کا عمل بھی وہ تمہاری دلیل نہیں بن سکتا. سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضہ میں ہے, اس نے کچھ کسی کے حوالے نہیں کیا. جو کہتے ہیں حوالے کیا وہ غلط کہتے ہیں. اور اب یا بنی ابترا ابراہیم, یہاں سے سورۃ البقرہ کا دوسرے سے شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صداقت رسول اور رسالت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے گئے, دعا بھی کر گئے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ مان لو
ان کا اور باقی سب انبیاء کا یہی مذہب اسلام تھا، انا صلاتی و نسکی، یعنی اقرار کرنا کہ موت و حیات اور نفع نقصان کا مالک خاص اللہ ہے، زبانی جانی مالی عبادت خاص اللہ کے لیے ہے۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام کا نفع ضدی کو نہیں ہوگا، اس لیے تم ضدی نہ بنو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی کہ صرف اللہ رب العزت کو پکارو، اللہ رب العزت کی عبادت مرتے دم تک کرتے رہنا، اور تمہارے ادا و اجداد بھی، تم تو کہتے ہو کہ وصیت کر گئے تھے، حالانکہ انہوں نے وصیت یہودیت کی نہیں کی تھی، انہوں نے توحید کی وصیت کی تھی۔ پھر بھی تجربہ کہ یہودیت کو ہدایت سمجھتے ہیں، نصرانی نصرانیت کو ہدایت سمجھتے ہیں، تم کہہ دو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلیں گے، اگر وہ ایسا ایمان رکھیں تو ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ ضدی ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے رکوع نمبر 15 اور 16 کا بھی خلاصہ عرض کر دیا ہے، وما علینا الا البلاغ۔